مشرکین جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور جنات سے بھی اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری جوڑتے تھے، کہتے تھے یہ خلائی مخلوق ہے، اس کے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کا بھی معاذ اللہ ایک خاندان ہے، ایک پریوار ہے جس خاندان کے یہ افراد ہیں۔ قرآن نے نفی کی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام مخلوق اس کی مخلوق ہے، اس کا اس سے کوئی خونی رشتہ، سسرالی رشتہ یا کوئی نسبی رشتہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں یا معاذ اللہ یا اللہ کا کوئی رشتہ دار سمجھتے ہو، وہ تو خود قیامت کے دن عذاب میں ہوں گے، اور وہ خود اقرار کرتے ہوں گے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہوا تو کہیں ہم قیامت میں پکڑے نہ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، کہ تم اور تمہارے جو معبود ہیں، جیسے جنات ان کے معبود تھے جن کو یہ اللہ کا رشتہ دار کہتے تھے، اللہ کہتے تھے تم بھی تمہارے معبود بھی ما انتم علیہ بفاتنین، تم لوگوں کو اللہ سے نہیں ہٹا سکتے، اللہ سے فتنے میں نہیں ڈال سکتے، یعنی گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو گمراہ کر سکتے ہو جس نے جانا ہی جہنم کی آگ میں ہے، جن کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ مشرکین یہ کام کرتے تھے نا، تو جنات بھی پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا، سورہ جن میں یہ کئی بار میں یہ مضمون بتا چکا ہوں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ سورہ جن میں ہے کہ جب انسانوں نے جنات کی پناہ مانگنا شروع کر دی، جنات کو بہت زیادہ پروٹوکول دینا شروع کر دیا، تو جنات میں خود پسندی پیدا ہو گئی، عجب پیدا ہو گیا، جنات یہ سمجھنے لگے ہم بھی کچھ ہیں، اور دیکھو انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہم ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی، تو پھر جنات نے انسانوں کو اور زیادہ گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان شیاطین سے جو جنات ہیں ان سے بھی اللہ خطاب کر رہے ہیں اور مشرکین سے بھی، کہ تم لوگ مل کر بھی ایمان والوں کو بہکانے کی کوشش کرو گے نا، اپنے جعلی کرتبوں کے ذریعے، شعبدے بازیوں کے ذریعے، یا جنات تصرفات کے ذریعے، یا شیطان بھی تو جن ہی ہے نا جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر بھی تم گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کو جس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، من ہوا صال الجحیم، جس نے جانا ہی جہنم کی آگ میں ہے، تو ایسے لوگوں کو تم گمراہ کرو گے، لیکن ہمارے ایمان والوں پہ تمہارا زور نہیں چلے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اسلام کے خلاف بڑی محنت کر رہا ہو، تو آپ اسے کیا کہتے ہو؟ بھائی تو جتنی بھی محنت کر لے اسلام کو ختم نہیں کر سکتا تو یہ اس کو بھی دھمکی ہے ایک طرح کی کہ تمہاری محنت بیکار جائے گی، جیسے کہ ہوا مشرکین کی محنت بیکار گئی، اور یہ جو جنات تھے مشرکین کے ساتھ جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے ان سب کی محنتیں بیکار چلی گئیں۔ یہ تو اللہ نے جنات کا تذکرہ کیا کہ تمہارے جو سرکش شیاطین جنات ہیں نا، وہ اور تم مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطانوں کی عبادت ہوتی تھی، وہ بھی سرکش ہوتے ہیں، آج بھی شیطان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ شیطانوں کو جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے نا، جنات کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مزار سے اس کے دل میں عقیدت ہے، تو شیطان کیا کرتے ہیں؟ ایسے شخص کو پریشان کرتے ہیں، پھر جب وہ کسی بابا کے مزار پہ جاتا ہے تو شیطان اسے تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جنات تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس قبر سے عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مزار پہ جانا چھوڑ دیتا ہے تو دوبارہ شیطان آ جاتے ہیں، پھر جب وہ مزار پہ جاتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو اگلا کہتا ہے یار جب میں بابا کے مزار پہ جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ بابا یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر بابا سے دعائیں بھی مانگنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ شیاطین جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ مشرکین سے اور ان شیاطین سے کہہ رہے ہیں کہ کر لو، تمہارا ہر ایک پر زور نہیں چلے گا، تمہارا زور انہی بدبختوں پہ چلے گا جنہوں نے جانا ہی جہنم کی آگ میں ہے۔ تو یہ تو اللہ نے جنات کا قصہ تمام کیا کہ جن کو تم اللہ کے رشتہ دار کہتے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ وہ تو خود ایک بہت بڑی تعداد ان میں جہنم کی آگ میں ہوگی، باقی